الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رحمتک ارجو فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ جی تو 23واں درس ہے اس کتاب کا، آخری درس۔ اس کی ہماری 3 تمارین جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو آج ہم نے انشاءاللہ صفحہ نمبر 110 پہ تمرین نمبر 112 سے آغاز کرنا۔ اس درس کا قاعدہ جو ہے معلوم ہے، یعنی جو ہم نے پچھلے درس میں غیر منصرف کی مختلف اقسام پڑھی ہیں، تو اس درس میں وہ یہ مشق کروا رہے ہیں کہ جب غیر منصرف حالت جر میں ہوتا ہے تو اس پر زبر کی علامت آتی ہے اور تنوین نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ 2 استثناءات ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں ہوئی، لیکن ہم نے دیکھ لی تھیں کہ اگر اس غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ غیر منصرف مضاف بن جائے اور پھر اس کو حالت جر میں استعمال کرنا ہو تو حالت جر میں بھی زیر آ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر منصرف جب حالت جر میں جائے گا تو اس پر زبر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے شروع کرنا ہے 112 نمبر تمرین سے۔ اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو۔ کہتے ہیں جی ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینب، یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے۔ محمد چونکہ منصرف ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ لمحمد، اور زینب چونکہ غیر منصرف ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ لزینب۔ دونوں حالت جر میں ہیں، محمد میں جر کی علامت زیر ہے اور تنوین بھی آ رہی ہے، اور زینب میں جر کی علامت زبر ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اور تنوین بھی نہیں آ رہی۔ ذہب خالد الی احمد، خالد گیا احمد کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو خالد جو ہے وہ تنوین کے ساتھ آئے گا، رفع میں ہے، فاعل ہے۔ احمد جو ہے وہ مجرور ہے لیکن غیر منصرف ہے، لہٰذا اس پر جر میں زبر علامت آئے گی۔ یہ آگے آپ لوگ پڑھ دیں، 2 جملے پڑھتے جائیں۔ جی طارق صاحب شروع کیجیے۔ ذهب ابی الى مکہ وذهب امی الى جدہ، میرے والد گئے مکہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور میرے چچا گئے جدہ کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا، ایک اور پڑھ دیں۔ اختو مروانہ مریضۃ، یہ میں بڑی دیر کا دیکھ رہا تھا، مروانہ کا کیا مطلب ہے جی؟ مروان نام ہے۔ اچھا، مروان بھائی بیمار ہیں؟ نہیں مروان بھائی نہیں، مروان کی بہن۔ اختو مروانہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے نا، اختو مضاف ہے، مروانہ مضاف الیہ کی وجہ سے جر میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مروان کی بہن بیمار ہے۔ ٹھیک ہو، بس دو، بس دو خدیجہ کا خاوند کہاں ہے؟ دو وہ فی لندن، وہ لندن میں ہے۔ اینا زوج خدیجہ تا، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ جی کاشف صاحب اب اگلے 3 آپ پڑھ دیں۔ سیارۃ حامدہ جدیدۃ، سیارۃ حامد کو کیسے پڑھیں گے؟ حامد، نہیں کیا بن رہا ہے حامد یہاں پر؟ حامد غیر منصرف، نہیں منصرف ہی ہے، لیکن جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سیارت مضاف الیہ، ہاں مضاف الیہ ہے نا، سیارۃ حامدن مضاف الیہ ہے تو جر میں پڑھیں گے، منصرف ہے تو زیر علامت دیں گے تنوین کے ساتھ۔ سیارۃ حامدن جدیدتن، منصرف جب اکیلا آئے تو اس پر تنوین آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے نا، منصرف ہے۔ جدیدتن، سیارۃ حامدن جدیدتن، بس
والسیارۃ ابراہیم قدیم ابراہیم کو ابراہیم ابراہیم، ہاں ابراہیم قدیمۃ قدیمتن، ٹھیک ہے. کیا ترجمہ؟ حامد کی گاڑی نئی ہے اور ابراہیم گاڑی پرانی ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور پڑھ دیں. جی. بیت خالد کبیر. نہیں خالد مضاف الیہ ہے نا، جر میں ہوگا. خالد بیت خالدن، خالدن. ہاں جی. ہاں بیت خالد کبیر ہوں و بیت اسامۃ صغیر. اسامۃ صغیر. اسامہ غیر منصرف ہے نا. سامتا اسامت وبیت اسامتا صغیر، منصرف کی حالت ایک تو دونوں یہاں مضاف الیہ یا حرف جر کے بعد وہ استعمال کر رہے ہیں نا، تو منصرف جب حالت جر میں جائے گا. وہ جو پچھلی کلاس میں ہوئی ہے میرے سے، وہ اچھا اس لیے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا. اچھا. منصرف جب حالت جر میں ہوگا تو اس پہ زیر آئے گی اور تنوین اس پہ آئے گی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ تنوین کو روکنے والی کوئی چیز ہو. اور غیر منصرف پر کسی صورت میں تنوین نہیں آئے گی اور حالت جر میں اس پر زبر آئے گی، ٹھیک ہے. تو بیت خالدن کبیر و بیت اسامۃ صغیر. خالد کا گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے، ٹھیک ہے. جی رضوان صاحب آپ پڑھیں گے آگے. یہ ہے جی صفحہ نمبر 110 ہے، تمرین نمبر 112. ہاں جی یہیں سے پڑھنا. جی ابو کی یا لیلا. کیا ترجمہ؟ اے لیلا تمہارے والد کہاں گئے ہیں؟ اے لیلا تمہارے والد کہاں گئے ہیں؟ ذهب الى بغداد. بغدادا ملا بغدادا، ذهب الى بغدادا. تنوین نہیں آئے گی، جر میں زبر آئے گی، ٹھیک، غیر منصرف ہے نا، غیر عربی نام ہے. ایک اور پڑھ دیں. فی استنبول مساجد کثیر. مسا جی فی استنبول مساجدی. فی کی وجہ سے مساجدی، نہیں، تنوین تو اس پہ نہیں آئے گی. تنوین تو نہیں آئے گی، غیر منصرف ہے. مساجد کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ مساجدو مبتدا بن رہا ہے نا. مبتدا رفع میں آئے گا. فی استنبول مساجدو کثیرتن. کثیرتن. فی استنبولا مساجدو کثیرتن. مساجدو کثیرتن یہ مبتدا ہے، مرکب توصیفی ہے، لیکن مساجد جو کہ غیر منصرف ہے، رفع میں تو آئے گا مبتدا کی وجہ سے، لیکن تنوین نہیں آئے گی. مساجدو کثیرتن اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی، کیونکہ مسجد غیر عاقل ہے، اس کی جمع جب آئی تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی اور اس پر تنوین آئے گی، وہ منصرف ہے. تو مساجدو کثیرتن دونوں نکرہ ہیں، لیکن مساجدو پہ تنوین نہیں ہے غیر منصرف کی وجہ سے، کثیرتن اس پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے. یہ مبتدا خبر مقدم ہے مرکب جاری فی استنبولا، اور استنبول چونکہ غیر منصرف ہے لہٰذا فی کے بعد جب حرف جر کے بعد آیا تو حالت جر میں اس پر زبر آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. طارق صاحب اگلے دو آپ پڑھ دیں. نہیں یہ ہو گیا اس سے اگلا. سوری ان دی خمسہ مفاتیحہ. خمسطو ان دی پانچ چابیاں. ہاں ان دی خمسطو مفاتیحہ، ٹھیک ہے، میرے پاس 5 چابی، چابیاں مطلب یہ وہ میرے پاس 5 چابیاں ہیں. موجود اور بالکل ٹھیک ہے. یہاں خمسطو رفع میں ہے، منصرف بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر ہم نے پیش پڑھی ہے. مفاتیحہ. مفاتیحہ تو جر الکعبۃ فی مکہ.
काबा मक्का में है। काबा मक्का में, ठीक हो गया। हमें बस 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 दो जुमले। दो जन। तो खमसतु मफातिहा, ये जो हमने अदद मादूद पढ़ा था, मिफ्ताह को गिन रहे हैं ना, मिफ्ताह मुज़क्कर है, लिहाजा खमसतु गोलता के साथ अदद आएगा, ठीक है। और अदद, अब ये खमसतु मफातिहा जो मादूद है उसको हम मुज़ाफ़ इलैहि बना रहे हैं, मुज़ाफ़ इलैहि बना रहे हैं तो जर में जाएगा, और जर में जब जा रहा है तो मफातीह ये गैर मुनसरिफ है, तो जर में अलामत क्या आएगी, ज़बर। और खमसतु पे रफ़ा क्यों आई है, मुब्तदा होने की वजह से, ठीक है। और उसकी अलामत क्या है, पेश, क्योंकि खमसतु यहाँ मुनसरिफ है ना, तनवीन तो इसलिए नहीं है क्योंकि मुज़ाफ़ है, लेकिन रफ़ा की अलामत पेश आएगी, ठीक है जी। डॉक्टर काश साहब आगे पढ़ेंगे आप। हाँ, फ़ी हाज़ा शारि'i सलासतु मसाजिदा, सलासतु मसाजिदा, क्या तर्जुमा? इस सड़क पे 3 मसाजिद हैं। 3 मसाजिद हैं, ठीक हो गया। मसाजिद अब चूँकि मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है, जर में जाएगा, लिहाजा इस पर गैर मुनसरिफ है तो ज़बर आएगी। एक और पढ़ दें। हाज़ा तबीबु इस्मुहु विलियम, विलियम नहीं, विलियमू, खबर बन रहा है ना, इस्मुहु मुब्तदा है, विलियमू खबर है, खबर रफ़ा में होती है। हाज़ा तबीबु इस्मुहु विलियम व हुवा मिन लंदन। लंदन को कैसे पढ़ेंगे? लंदना गैर मुनसरिफ की रफ़ा में पेश, नसब में ज़बर, जर में भी ज़बर, नॉर्मल केसेस। वहुआ मिन लंदना, वज़ालिका इस्मुहु लुवीसु वहुआ मिन बारीसा, क्या तर्जुमा? ये डॉक्टर, इस डॉक्टर का नाम विलियम है। हाँ, ये डॉक्टर, इसको कहेंगे ये डॉक्टर, उसका नाम विलियम है या इसका नाम विलियम है, और वो डॉक्टर इसका नाम विलियम है और वो लंदन से है, ठीक है। और वो लुइस है, वो नहीं, और वो उसका नाम लुइस है, उसका नाम लुइस है, और वो पेरिस से है। यानी हाज़त तबीबु मुब्तदा है, इस्मुहु विलियमु ये खबर है, पूरा जुमला इस्मिया। वहुआ मिन लंदना भी साथ शामिल कर लें या अलग से ले लें। फिर ज़ालिका दूसरे जुमले का मुब्तदा है, इस्मुहु लुवीसु ये उसकी खबर है, जो पूरा जुमला इस्मिया। यहाँ पे आपने कहा इस्मुहु मुब्तदा है, तो वो ये पूरा जुमले इस्मिया का छोटे जुमला इस्मिया को इस्मुहु मुब्तदा, ठीक हो गया जी। सय्यारती लौनुहा अखज़रा, हाँ ये गलती से लिखा हुआ, अखज़रू होगा, ये ज़बर लगाई हुई, गलती से लगाई हुई, ये शायद ज़ाद पे होगी, खबर है ना, अखज़रू। सय्यारती लौनुहा अखज़रू, ठीक है। अगर यहाँ आपके पास ज़बर लगी हुई है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे पास ज़बर लगी हुई है, ठीक है। हार्ड में जो है ना ज़बर लगी हुई है, अखज़रा नहीं है, ये अखज़रू होगा, क्योंकि सय्यारती मुब्तदा है, लौनुहा अखज़रू पूरा जुमला इस्मिया खबर है, जिसमें लौनुहा मुब्तदा है, अखज़रू खबर है, खबर रफ़ा में होती है, लिहाजा इसको रफ़ा में पढ़ेंगे। ये लौनुहा है या लौनुहा हुआ ना? हाँ, लौनुहा उसका रंग, सय्यारती मेरी गाड़ी, लौनुहा उसका रंग, अखज़रू हरा है, ग्रीन, हाँ जी, सब्ज़ होती हैं सब गाड़ियाँ, आजकल कम ही होती हैं। इंदी कलम अहमर, कला, इंदी कलम कलम, कलम, हाँ रफ़ा तो है, कलमुन मुनसरिफ है ना, अहमर, अहमरू, कलम मुनसरिफ है, तनवीन आएगी, अहमर गैर मुनसरिफ है, तनवीन नहीं आएगी। इंदी कलमुन अहमरू, दोनों नकेरा हैं। मेरे कलम का रंग, नहीं, मेरे पास किस कलर का, ये लाल कलम है मेरे पास, लाल या एक लाल कलम है, नकेरा भी है, ठीक है, सही हो गया जी। तारिक साहब। अल बैतुल हरामु, अल बैतुल
حرام تو نہیں، حرام ہی ہونا چاہیے جی. مرکب توصیفی ہے نا، صفت ہے نا بعید کی، حرمت والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. البیت الحرام فی مکہ تھا. ہوں بیت الحرام مکہ میں ہے. مکتا نکتا غیر منصرف ہے نا، فی کے بعد جر میں زبر آئے گی. ایک اور پڑھ دیں. بیت الحرام مکہ میں ہے. ایک اور. یہ مرکب توصیفی ہے. آگے. آگے جی. ذهب احمد الى محمد. احمد گیا محمد کی طرف. بالکل ٹھیک. احمد منصرف، غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آئی، رفع میں ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے تو پیش آئے گی. محمد منصرف ہے، اس پر تنوین آئے گی اور جر میں زیر آئے گی. ذهب احمد الى محمد. جی کاشف صاحب. یہ البیت الحرام فی مکہ، یہ گرافکس میں لکھا ہے آپ کے پاس؟ ذهب انورٹڈ کامن مکہ تھا. نہیں پورا، ذهب محمد الى احمد. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یہ پورا جملہ جو ہے یہ ڈبل بریکٹ نہیں میں لکھا ہے. نہیں ویسی ہمارے پاس صرف البیت الحرام کو انورٹڈ کاماز ملے. اسپیشل اس کے لکھنے نہیں اس کو بس اسپیسیفائی کیا، مزید معرفہ کر دیا. البیت الحرام کو جو ہے نا، کیونکہ وہ پورا ہی جملہ جو ہے نا البیت الحرام فی مکہ تھا، یہ پورا ہی ڈبل بریکٹس میں لکھا ہے. ہاں مس پرنٹنگ ہوگی، یا ویسے انہوں نے کوئی خاص بات نہیں. جی پڑھیے ڈاکٹر کاشف صاحب. ذهب محمد ذهب محمد الى احمد. الى احمد احمد. احمد احمد احمد. ہاں وہ وقف کر لیں تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے پوری حرکت پڑھنی ہے نا. ذهب محمد الى احمد. مد احمد غیر منصرف ہے، جر میں زبر ہے. احمد کی طرف کیا. ٹھیک ہے. ایک اور پڑھ دیں. انت من مکہ. لا انا من الطائف. انا من الطائف. کیا تم مکہ سے ہو؟ نہیں میں طائف سے ہوں. میں طائف سے ہوں. اختو طائف پہ اب الف لام آ گیا نا. اگر غیر منصرف ہے یا نہیں ہے وہ بحث پھر ختم ہو جائے گی نا، کیونکہ الف لام کے بعد تو ویسے ہی زیر آ جاتی ہے دونوں پہ. ایک ہاں جی ایک اور بھی پڑھ دیں، آخری بھی پڑھ دیں. اختو فاطمہ تو طالب. فاطمہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اختو فاطمہ تا. اختو فاطمہ طالبہ. طالبہ کو کیسے پڑھیں گے؟ اختو فاطمہ طالبۃ. ہاں خبر ہے نا. طالبۃ. ہاں خبر ہے نا، خبر ہے، رفع میں پڑھیں گے اور منصرف ہے تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. اختو فاطمہ تا طالبۃ. فاطمہ کی بہن طالبہ ہے. ٹھیک ہے. جب منصرف ہو تو اگر اس کو منصرف تنوین سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، معرفہ نہیں، الف لام نہیں ہے یا رفع میں نہیں ہے، تو پھر منصرف پہ ہم ہر صورت میں تنوین لائیں گے. اور غیر منصرف ہو تو کسی صورت میں تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. باقی مبتدا رفع میں ہوتا ہے، مبتدا کو رفع میں پڑھیں گے. خبر رفع میں ہوتی ہے، خبر کو رفع میں پڑھیں گے. مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے، اس کو جر میں پڑھیں گے. منصرف کے لیے زیر کے ساتھ، غیر منصرف کے لیے زبر کے ساتھ. حرف جر کے بعد جو اسم آئے وہ جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعل جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. تو یہ ہم کافی جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں. صفت موصوف ہو تو موصوف کو فالو کرتی ہے صفت اس کی اعرابی حالت میں. ٹھیک ہے. بدل مبدل منہ تو یعنی حرف یعنی اس میں اشارہ ہوتا ہے عموماً، تو اس کے بعد مشار الیہ بھی اس کے اعراب کو فالو کرتا ہے. اقرأ الکلمات الآتیۃ. آنے والے کلمات کو پڑھیں. الکلمات الآتیۃ میں نے پڑھا ہے نا، مفعول بن رہا ہے اقرا کا، تو نصب کیا ہوتی ہے الکلمات کی؟ الکلمات، الکلماتی، الکلماتی. جمع سالم جو ہوتی ہے مؤنث والی اس میں آتی نصب ہوتی ہے، اور آتیۃ نصب میں زبر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں صفت موصوف ہیں لیکن نصب کی علامات مختلف ہیں. اقرأ الکلمات الآتیۃ. آنے والے الفاظ کو پڑھیں. وقتب ہا، اور ان کو لکھیں. ہا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ الکلمات، غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر. اور ان کو پڑھیں اور ان کو لکھیں.
مع ضبطی اواخریہا، ان کے آخری حصوں کو حرکت دینے کے ساتھ. آنے والے الفاظ کو پڑھیں اور ان کو لکھیں ان کے آخری حصوں کو حرکت دینے کے ساتھ. جی آپ شروع کریں فیضان صاحب، چار چار پڑھتے جائیں. آمینتو ہوں من آمینتا ہوں لأحمد ٹھیک ہے. احمدو احمدو، اب یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ چیک کریں، ساری غیر منصرف دی ہیں. رفع میں اگر اکیلا لکھ رہے ہیں تو اس کو بطور رفع پڑھ لیں گے پیش کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ تنوین تو نہیں آئے گی. جر میں جائے گا تو زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آمنتو من آمنتا لأحمدہ اور احمدو. جی طارق صاحب. عثمانو ہوں من پاکستانہ ہوں پاکستانو ہوں لخدیجہ. لخدیجہ، اس کو ہم اردو میں عموماً یعنی اپنی زبان میں ختیجہ بول دیتے ہیں، ویسے عام گفتگو میں تو یہ دال کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خدیجہ، ختیجہ نہیں ہے، خدیجہ. ٹھیک ہے. جی کاشف صاحب چار آپ پڑھ دیں. لندن لندن نہیں، اس کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں ہے نا، اس کو رفع کی علامت کے ساتھ پڑھیں گے. لندنو. لندن الى بغداد. ہاں غیر منصرف ہے، جر میں زبر علامت ہے. الا بغداد. بغداد الى بغداد. استنبول استنبولو، رفع ہے یعنی رفع نہیں ہے لیکن الا لکھا ہو تو اس کو رفع کی علامت کے ساتھ پڑھتے ہیں. استنبولو. مکہ. ہاں یہ بھی اکیلا لکھا ہوا ہے، اس کو بھی رفع کی علامت کے ساتھ پڑھ. مکتو. ٹھیک ہے. لندنو الا بغدادا استنبولو مکتو. جی فیضان صاحب. فی مکہ جدتو جدتو مساجدو مساجدو فی مدارسہ. فی مدارسہ. ٹھیک ہو گیا. جی طارق صاحب. یعقوب لاسحاق. ٹھیک ہے. معاویتو ٹھیک ہے. من معاویتا. من معاویتا. جی ڈاکٹر کاشف صاحب. لعائشہ. ہاں حرف جر ہے نا لام زیر لی. عائشہ کو غیر یعنی غیر منصرف ہے، جر میں ہے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے. لعائشہ. لعائشتا. عائشہ. عائشتو. آگے محمد. رفع میں رفع کی علامت کے ساتھ پڑھیں گے اور منصرف ہے تنوین کے ساتھ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ محمد. ہاں رفع کی علامت کے ساتھ پڑھیں نا، پیش کے ساتھ. محمد. محمدن. آگے خالد. ہاں یہ بھی منصرف ہے تنوین کے ساتھ. خالدن. ٹھیک ہے. خالدون. خالدن. جی. من عباس من عباسن منصرف ہے تو تنوین کے ساتھ ہوگا. من عباسن جر میں بھی زیر علامت ہے. نعمان نعمانو حامدن. ٹھیک ہو گیا. منصرف کو تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، غیر منصرف کو بغیر تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور جر میں جب جا رہے ہیں تو منصرف زیر کے ساتھ جا رہا ہے اور غیر منصرف زبر کی علامت کے ساتھ. اکتب الاعداد نمبرز کو لکھیں. من ثلاثۃ الی عشرۃ 3 سے 10 تک. وجعل اور بنائیں کلن من الکلمات الآتیتی آنے والے الفاظ میں سے ہر ایک کو معدوداً لہا ان نمبرز کا معدود مرکب عددی بنائیں. 3 سے 10 تک ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ یہ ذرا ایک وقت سوال بول دیں. نمبرز کو لکھیں 3 سے 10 تک. اعداد کو، ہاں اعداد یعنی نمبرز کو لکھیں 3 سے 10 تک اور آنے والے الفاظ میں سے ہر ایک کو ان کا معدود بنائیں. یعنی آنے والے الفاظ کو 3 سے 10 تک گنتی کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک کو ان کا معدود بنائیں. معدود بنائیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں اس درس میں یہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا 3 سے 10 میں؟
3 سے 10 میں کیا قاعدہ ہے کہ جو مذکر لفظ ہوگا اس کو گننے کے لیے عدد گولتا کے ساتھ آئے گا، مؤنث کو گننے کے لیے گولتا کے بغیر آئے گا، اور مذکر مؤنث کا فیصلہ ہم اس کے واحد سے کریں گے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد طریقہ کیا ہے اس کا، مرکب عددی بنانے کا، یعنی جس میں عدد اور معدود دونوں ہوں، عدد جو کاؤنٹ ہے اور معدود جس کو گنا جا رہا ہے، تو جو عدد ہے اس کو مضاف بنائیں گے، اور مضاف بنانے کا مطلب کیا ہے، الف لام اور تنوین اس پر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ باقی رفع نصب یا جر اس کی جملے سے طے ہوگی، ہم چونکہ ابھی صرف گنتی کر رہے ہیں تو اس کو رفع میں نہیں کہیں گے، رفع کی علامت کے ساتھ شو کریں گے، پیش کے ساتھ۔ مضاف الیہ جو ہے وہ معدود ہوگا، معدود مضاف الیہ ہے تو اس کا مطلب حالت جر میں ہوگا، اور اس کے ساتھ اس پہ مزید 2 شرائط کیا ہیں کہ وہ نکرہ ہوگا اور جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جتنے الفاظ دیے ہیں ان سب کی جمع کیا ہے، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی جمع لے کے آئیں گے آپ، نکرہ بھی لائیں گے مطلب الف لام نہیں لگا رہے، تو اب ان کی جمع میں کیا ہوگا، جر میں تنوین بھی نہیں آئے گی اور زبر بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اس درس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، حالت جر میں غیر منصرف کی جو زبر ہے۔ مثلا مسجد کو آپ گنیں تو کیا ہوگا، ثلاثۃ مساجدہ، اربعۃ مساجدہ، خمسۃ مساجدہ، ستۃ مساجدہ، سبعۃ مساجدہ، ثمانیۃ مساجدہ، اور تسعۃ مساجدہ، اور عشرۃ مساجدہ، مذکر میں شین پہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی مؤنث کو گنیں، مدرسے کو مثال کے طور پہ، تو اب کیا ہوگا، جمع مدارس ہے، ثلاث مدارس، ٹھیک ہے، اربع مدارس، خمس مدارس، ست مدارس، سبع مدارس، ست مدارس، سبع مدارس، ثمانی مدارس، تسع مدارس، اور عشر مدارس ہے۔ یہ اسٹرکچر پڑھ چکے ہیں، بس اس کی مشق کیا ہے کہ جب آپ مضاف الیہ جب بنائیں گے، معدود کو جمع لائیں گے تو ان سب کی جمع کیا ہے، غیر منصرف ہے، تو جر میں جائے گی تو زبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کی جمع ہے مساجد، فندق کی فنادق، ہاں فنادقو لکھیں گے، جب اسٹرکچر بنے گا تو ثلاثۃ فنادقہ ہو جائے گا، اکیلا لکھیں گے تو فنادقو، ٹھیک ہے۔ مندیل کی منادیل، مفتاح کی مفاتیح، صدیق ہے، یہ صدیق نہیں، کیا ہے، صدیق، ہم نے پڑھا تھا نا، صاد پر زبر ہے، دال بغیر شد کے زیر کے ساتھ، دوست کے معنوں میں، صدیق دوسرا لفظ ہوتا ہے، یہاں صدیق دوست کے معنوں میں۔ صدیق اصدقاء، افعلاء کا وزن ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ زمیل سے زملاء، یہ بھی غیر منصرف ہے، فعلاء۔ کرسیون سے، کرسیون منصرف ہے، یہ سب کے سب واحد میں منصرف ہے۔ کرسیون سے کراسیو، فعالیلو کے وزن پہ ہے، اس کے ساتھ لگائیں گے تب زبر آئے گی، اکیلے لکھیں گے تو پیش آئے گی، ہاں اس کے ساتھ آئے گی تب ثلاثۃ کہیں گے، ہاں ہاں اکیلا لکھیں گے تو پھر پیش آئے گی۔ اور اسی طرح ہاں مدارسو اور دقائقو، اکیلا بولیں تو پھر بولتے ہوئے بھی نا، اگر اکیلا ہی بول رہے ہیں نا تو پھر پیش کے ساتھ ہی بولیں گے، اگر اسٹرکچر بن جاتا ہے پھر اس کی زبر بول دیں گے، ٹھیک ہے۔ مدارس اور دقائق، دقیقہ منٹ کو کہتے ہیں، خیر ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں پچھلے والا، اور اس کے بعد پھر ویکینڈ پہ آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہو جائے گا پوری کتاب کا، وہ آپ سنڈے تک، پھر اس میں ذرا چونکہ اب ٹائم تھوڑا ہے تو آپ سنڈے تک سب لوگ اس کو میں بھیج دوں گا انشاءاللہ ویکینڈ پہ، تو سنڈے تک آپ جمع کرا دیجیے گا، دوپہر تک کوشش کیجیے گا، تاکہ پھر سنڈے کو ہی چیک ہو جائے، تو پھر منڈے کو تجوید کا ٹیسٹ کر لیں گے، ٹیوزڈے کو اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے نا ہم جو ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے ہاف کا جو ہوا ہے نا۔ جو پہلے تھے یہ والے مستانہ حاضر کتاب لمحمد وذالک لزینب، ایسی مچھلی والا وہ چھیڑ رہی ہے، میرے آنے سے پہلے ہی کچھ پڑھے گئے تھے جملے، یہ میں ریپیٹ کر دوں، ہاں جی پڑھیں۔ یہ ہے حاضر کتاب محمد وذالک لزینب، آگے ذهب خالد الى احمد، لا احمدہ، ذهب ابی الى مکہ وذهب عمی الى جدۃ، اذا جدتا، پھر اختو مروان مریض، اختو
مروانہ، مروان کی بہن، مروان مضاف الیہ ہے، اخت مضاف ہے. اخت مروانہ مریضۃ. مروان کی بہن بیمار ہے. این زوج خدیجۃ. این زوجو، زوجو مضاف ہے، خدیجہ مضاف الیہ. این زوجو خدیجہ، خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ خدیجۃ وفی لندن. وہ فی لندن. سیارۃ حامی، سیارۃ حامد. حامدن مضاف الیہ ہے نا، سیارۃ حامدن. سیارۃ حامد جدیدۃ. وسیارۃ سیارۃ حامد جدیدۃ وسیارۃ ابراہیم قدیمۃ. صحیح ہے. جدیدۃ سیارۃ ابراہیم قدیمۃ. بیت خالد، بیت خالد کبیر. کبیر، بیت خالد مبتدا، کبیر خبر. بیت خالد کبیر. بیت خالد کبیر وبیت اسامہ، وبیت اسامہ صغیر. بیت اسامہ صغیر. ٹھیک، پورے ہو گئے. سر یہ اگر کائنڈلی مجھے میرا پہلے اسیس کر دیں، میں نے کہیں جانا تھا ذرا. اسیس آپ نے خود ہی کرنا ہے، میں آپ کو بس آنسر بتا دیتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو دیکھ لیے، آپ کا بھی دیکھ لیا تھا، باقی بھی کچھ دیکھ لیے، کچھ میرے. ہو گیا تھا میرا. ہاں جی، گزارا سب کا اچھا ہو گیا تھا، بہتر تھے. کچھ غلطیاں بھی تھیں ذرا، بہرحال آپ کا بھی نسبتاً بہتر تھا، اچھا تھا. بس میں نے وہ نگاہ ہی ماری ہے کہ یعنی بہت تفصیل سے اس طرح نہیں کہ مارکنگ وغیرہ تو نہیں دیکھی، لیکن مطلب یہ دیکھ لیا کہ سب نے کیا کیا کیا. اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو واضح کر لیں ساتھ ساتھ. اچھا جی، پہلے میں کیا تھا کہ ترجمہ کرنا تھا اور ترکیب کرنی تھی. آسان آیتیں ہی تھیں. تو یہ پہلا تھا جی، واللہ غفور رحیم. ترجمہ تو سب نے ٹھیک کیا میرے خیال میں. اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. ٹھیک ہے. اب بظاہر دیکھ کے لگتا ہے ایسے تو یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، پچھلے حصے سے جوڑ رہا ہے. جی یہ مبتدا ہے لفظ جلالہ، ٹھیک ہے. اور یہ خبر نمبر 1 ہے، یہ خبر نمبر 2 ہے، کیونکہ ان کو آپ مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے نا. جی اگر رحیم ان کو صفت کہیں تو غفور اس کا موصوف نہیں ہے نا. نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس طرح انہوں نے ترجمہ کیا نا، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. وہ ترجمہ بہت سے کافی واضح ہوتا ہے. یعنی اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اس کا مطلب ایک خبر کیا ہے؟ غفور. ایک خبر کیا ہے؟ رحیم. اللہ بخشنے والا، مہربان ہے. ٹھیک ہے. غفور الرحیم کو خبر لکھا ہوا ہے. ہاں یہ پوری خبر ہے، لیکن اصلاً غفور پہلی خبر ہے اور رحیم دوسری خبر ہے. یعنی اس میں جملے میں 2 خبریں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا کیا ہے جی؟ اگلا ہے جی فی قلوبہم مرض. اس میں بس وہ جمع کا لفظ آ گیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں مرض ہے. ہمارے کورس میں واحد تھا، اس میں ایک لفظ جو وہ چل جاتا. فی قلوبہم مرض. کچھ لوگوں نے فی قلوبہم کو مبتدا بنا دیا تھا، ہم نے یہ بات دیکھی تھی. مرکب جاری ہے، مرکب جاری مبتدا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. ٹھیک ہے. ایک بیماری بھی کیا ہے، نکرہ ہے نا. ایک بیماری ہے، مرض ہے، روگ ہے. ایک آپشنل ہے، لازمی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن نکرہ ہے تو اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. قلوبہم میں قلوب مضاف ہے، ہم اس کا مضاف الیہ ہے، جمع کی ضمیر ہے. یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اور مجرور ہے نا جی. جی ہاں قلوبی ہے اصلاً، لیکن جب پورا سٹرکچر بن جاتا ہے نا تو پورے سٹرکچر کو بھی آپ کیا دیتے ہیں اس میں اصلاً. قلوبہم مبتدا ہے نا. نہیں خبر ہے نا، مرکب جاری مبتدا نہیں ہوتا. اور مرض مرض مبتدا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. تو فی حرف جر ہے، قلوبہم اس میں قلوب مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. ہم اور ہم نے کہا تھا پیچھے زیر ہو تو ہم پڑھ دیتے ہیں، پیچھے پیش یا زبر ہو تو ہم پڑھ دیتے ہیں. اور یہ مرکب اضافی بن گیا، یہ مجرور بن گیا. فی اس کا حرف جر ہے، دونوں مل کر مرکب قلوبہم ہے جی. فی قلوبہم. فی قلوبہم. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب جاری خبر ہے
اور مرضن مبتدا. کیا کہہ رہے ہیں؟ قلوبی مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو مرض مبتدا ہو گیا, فی قلوبہم خبر مقدم. ہم نے کہا تھا مبتدا مؤخر ہو بعد میں آئے تو وہ نکرہ لانا جائز ہوتا ہے, اس لیے یہاں نکرہ آ رہا ہے, اس سے مزید مفاہیم پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا جی, والصلح خیر. اور صلح کرنا اچھائی ہے. ہاں اچھائی ہے یا بہتر ہے. اچھائی سے میں خیر اصل میں نا کمپیریزن کے لیے آتا ہے. خیر کا لفظ جو ہے نا وہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے. والصلح خیر. خیر ویسے اچھائی میں بھی استعمال تو میں نے دیکھا ہوا ہے. اصلا میں خیر جو ہے نا یہ وہ افعال جو وزن آپ نے دوسری کتاب میں پڑھتے ہیں نا, کمپیریزن والا وزن ہے. تفضیل اس وزن پہ نہیں ہے لیکن اس کا معنی کمپیریزن کا ہی ہوتا ہے. پیچھے سیاق و سباق سے بات جڑ جاتی ہے نا, پھر یہ کمپیریزن بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, حرف عطف ہے. اس کے معنی ایک سے زیادہ بھی ہے نا سر خیر کے. نہیں معنی تو ایک ہی ہے, اب وہ کسی چیز کا دوسرے سے بہتر ہونا. ہاں ان معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں خیر مال کو بھی کہا جاتا ہے ان میں, ہاں وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ معنی پھر ہو جاتے ہیں. اس میں مبتدا سلو ہوگا جی. یہ مبتدا ہے, یہ معرفہ اس لیے تنوین خیر خبر ہے. خیر خبر ہے, ٹھیک ہے. اور صلح بہتر ہے, یہاں بہتر کے معنوں میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر خیر بعض اوقات اکیلا آ جاتا ہے نا جی جی تو ان معنوں میں وہ پھر جیسے مال کو بھی خیر کہا گیا ہے نا, جی جی. تو ان معنوں میں آ جاتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, اور صلح بہتر ہے. ابھی آپ لوگ ساتھ ساتھ کمپیئر کرتے جائیں اپنی ساری چیزیں. جی میں نے پیپر کھولا ہوا. اچھا جی, واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں یہ تو ہمیں ترجمہ تو سب یاد ہوتا ہے. ترجمہ جو ہے وہ چونکہ مشہور آیت ہے, واللہ علی کل شیء قدیر. شیء قدیر, ٹھیک ہے. تو یہ حرف عطف ہے, پچھلی بات کو اگلے سے جوڑ رہا ہے. اللہ یہ لفظ جلالہ یہاں کیا ہے, مبتدا ہے. قدیر یہ خبر ہے. اصلا آپ یہ خبر دے رہے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے, قدیر خبر. ٹھیک ہے. الا کیا ہے, حرف جر ہے. اور کلی جو ہے یہ مضاف ہے. شیء کلی کا مضاف الیہ ہے. اور یہ مل کے کیا بن رہے ہیں, مرکب اضافی بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ پورا سٹرکچر یہ مرکب اضافی جو ہے یہ مجرور بن رہا ہے. یعنی کل کی جر کی وجہ کیا ہے, اعلیٰ, اور شیء کی جر کی وجہ کیا ہے, کل کا مضاف الیہ ہونا. کل مضاف کیسے, اس پہ الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے اللہ کل شیء کو متعلق خبر لکھا تھا. وہ آ رہا ہے, وہ میں آگے لکھتا ہوں. یہ پورا متعلق خبر تو ہے, وہ آپ نے ٹھیک لکھا تھا, لیکن آپ نے شاید یہ کل اور شیء دونوں کو مجرور کٹھے تو مجرور کہیں گے, لیکن فرق کریں تو کل اصل میں مجرور ہے اور یہ مرکب اضافی پورا ہے نا. کلی کی وجہ کلی شیء ہے نا, تو کلی کے ساتھ مطلب ہے وہ شیء جو ہے وہ بھی پھر مجرور ہو گیا نا. مجرور تو ہو گیا, لیکن اصطلاحاً جو آپ حرف جر سے مجرور کہتے ہیں نا وہ کل ہوا ہے. شیء جو ہے وہ کل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوا, ٹھیک ہے. کل مضاف بھی ہے سر. کل مضاف ہے, ہم نے کہا تھا نا اضافت جو ہوتی ہے وہ صرف جیسے ملک والی نہیں ہوتی, ملکیت والی. یہاں کل کا لفظ جو ہے نا, جس چیز کا کل ہو نا اس کا استعمال بھی بطور مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. میں نے اصل میں نہیں وجہ کا تو پتا تھا, لیکن یہ تو لکھ دیا تھا کہ شیء بھی مجرور ہو گیا, لیکن بس یہ لکھا تھا کہ کل کا مضاف الیہ ہونے کی. ہاں مضاف الیہ, لکھ دیا نا کہ مجرور ہے وہ. ہاں ٹھیک ہے. اعلیٰ کلی شیء یہ پورا متعلق خبر ہے. ہاں وہ تو اب یہ پورا مرکب جار, یعنی اس کو آپ دوبارہ لکھیں نا اگر, تو یہ کیا ہے, اصل میں کیا ہے, کلو شیء, ٹھیک ہے. کے بعد وہ کلی ہو گیا. تو یہ کیا ہے, مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, لیکن یہ وہ نارمل والا نہیں ہے. سٹرکچر میں تو یہی ہے, کل کا لفظ بطور مضاف استعمال ہو جاتا ہے نا, جس چیز کا کل کہہ رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. بعض بھی ایسے ہی ہے, بعض مضاف اور جس کا بعض کہہ رہے ہیں وہ مضاف الیہ, ٹھیک ہے. پیچھے فی آ گیا تو کیا ہوا, یہ مضاف یہ بھی جر میں چلا گیا, فی کل شیء, یا فی نہیں الا آیا نا, مرکب
بھائی اضافی جو ہے ہم نے وہ اس لیے بھی بنایا ہے کیونکہ اور یہ کوئی مرکب بن نہیں سکتا کلی شائیں. ہاں مضاف کی شرائط پوری ہوئی ہے نا کل پہ, اس وجہ سے. کل پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے نا, شیئن پہ تنوین ہے, ٹھیک ہے. تو کل پہ چونکہ الف لام اور تنوین نہیں ہے اور منصرف ہے تو لہٰذا تنوین ختم ہو رہی ہے نا, تو مضاف کی شرائط پوری ہونی ہے, اس لیے اس کو اسی سے پہچانا ہے. اگر یہاں پہ تنوین ہوتی پھر یہ مضاف نہ ہوتا, ٹھیک ہے. اب یہ پورا جو ہے نا مرکب جاری ہے تو یہ متعلق بنے گا, متعلق خبر, ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا, وہ ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ قدیر کا لفظ ہے نا, یہ بھی اسم الصفہ ہے, ٹھیک ہے. اسم الصفت پڑھا تھا نا ہم نے, ایسا لفظ جس کے اندر صفت کا معنی ہو, ٹھیک ہے. غفور, رحیم, یہ سب کے سب اسماء الصفہ ہیں. آگے کیا ہے جی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ آپ نے میرا خیال جملہ اسمیہ لکھا تھا اس کو, ایسا ہی ہے نا؟ جی. ظہر الفساد فی البر والبحر. ظاہر ہو گیا فساد تو شین اور سمندر میں. ہاں ترجمہ ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, پہلے ترجمہ لکھ لیں. فساد ظاہر ہو گیا, اور غالب بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فساد فعل فاعل ہوا نا جی. ہاں جی, وہ میں ترکیب عرض کرتا ہوں. خشکی اور تری میں, ٹھیک ہے, یا بر و باہر میں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظاہرہ کا یہ کیا ہے, اب یہ فعل ہے. پچھلی ساری مثالیں کس کی تھی, جملہ اسمیہ کی. یہ فعل ہے. یہ رفع میں کیوں ہے, کیونکہ یہ اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. پہلے جو رفع میں پڑھے تھے وہ مبتدا خبر تھے, اب یہاں فاعل رفع میں ہے, اور یہ جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, حرف جر ہے, اور یہ اس کا پورا یہ مجرور ہے, اور یہ بھی جر میں ہے, یعنی اس کو آپ کہہ لیں معطوف ہو کے نا. یہ تو فی کے ساتھ مل کے مرکب جاری بنے گا نا. ہاں یہ پورا مرکب جاری ہی ہے, پورا جو ہے وہ مرکب جاری ہے. لیکن بر کی وجہ کیا ہے, فی جر کی, بر کی جر میں جانے کی وجہ کیا ہے, فی. اور البحر کی جر میں جانے کی وجہ کیا ہے, بر پر معطوف ہونا, ٹھیک ہے. حرف عطف ہم نے یہ پڑھا تھا نا, جب حرف عطف آتا ہے تو حرف عطف سے پہلے جو اعراب ہوتے ہیں حرف عطف کے بعد بھی وہی اعراب فالو ہوتے ہیں. تو اگر کوئی پوچھے البحری جر میں کیوں ہے, وجہ پوچھیں, تو ہم کہیں گے کہ چونکہ البری حالت جر میں تھا تو حرف عطف کے بعد جو آیا معطوف وہ بھی جر میں چلا گیا. اور البر کی وجہ پوچھیں گے جر کی تو وہ فی ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس پورے سٹرکچر کو آپ کیا کہیں گے, مرکب جاری. اور چونکہ یہ جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا, متعلق فعل ہوگا. جملہ اسمیہ میں آئے تو ہم کہتے ہیں یا تو اس کو براہ راست خبر بنا لیں, اگر براہ راست خبر نہیں بنا رہے, کوئی خبر موجود ہے تو پھر اس کو متعلق خبر کہتے ہیں. متعلق خبر ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوگا, متعلق فعل, ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے, جملہ فعلیہ. پچھلی ساری مثالیں کس کی تھیں, جملہ اسمیہ کی, ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے جی, آیات پوری ہو گئی, حدیث ہے. پہلی حدیث کیا تھی, سادہ ہے بالکل. آگے ہے نا جی, صبر روشنی ہے. الصبر ضیاء, بالکل سادہ سٹرکچر ہے, صرف الفاظ جو ہیں وہ نئے ہیں. صبر روشنی ہے, مبتدا خبر. صبر مبتدا ہے, یہ مبتدا, اور ضیاء خبر ہے. جملہ اسمیہ ہے, ٹھیک ہے.
آئی کیا ہے جی؟ القرآن حجت لک حجت او لک علیک او علیک. تو یہ تیرے لیے حجت ہوگا قرآن تیرے لیے یا یا تیرے تمہارے پر. ہاں قرآن حجت ہے تیرے لیے یا تیرے خلاف. تو یہ القرآن مبتدا ہے، حجت خبر ہے، سادہ جملہ. اب یہ آگے لکا یہ بھی مرکب جاری ہے، او حرف عطف ہے، علیک بھی مرکب جاری ہے. علیکا بھی مرکب جاری ہے. لام سے لی ہم نے پڑھا تھا اگر ضمیر کے ساتھ جڑے تو زبر کے ساتھ جڑتا ہے لکا. اور یہاں پہ علیک یہ یہ علا کی او وجہ کو سے تو حرف عطف کہتے ہیں، او کو بھی حرف عطف ہی کہتے ہیں. حرف عطف کافی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اگر اس کا اردو ترجمہ یہی ہوگا قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تمہارے پر. ہاں لٹرل تو ہے نا، ہے، کیونکہ اب یہ یعنی اس کو حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. کیونکہ لام اور علا کا فرق جب کٹھے آتے ہیں عموماً تو لام کسی کے لیے ہوتا ہے اور علا اس کے خلاف ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی کہتے ہیں تمہارے لیے یا تم پر. ٹھیک ترجمہ کیا بنا؟ قرآن تمہارے لیے یا تم پر حجت ہے. ٹھیک ہے. یا تم پر. قرآن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے یا تم پر حجت ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے. کیونکہ لام اور میں نے لکھا تھا کہ قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تمہارے پر. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ تم قرآن تمہارے لیے جو پہلے سے پہلے ترجمہ کیا تمہارے لیے یا تم پر حجت ہے، اور دوسرا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. ٹھیک ہے. تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. جب لام زیر لی اور علا یہ کمپیریزن میں آ رہے ہوں تو لام زیر لی کسی کا حق بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور علا جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری یا اس پر کوئی چیز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. لام سے لیے جیسے آتا ہے نا اب بیان کرنے کے لیے اور علا کس کے لیے؟ اس پر کوئی ذمہ داری ہو یا اس پر کوئی وبال ہو، وہ بھی اس سب کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فور اور اگینسٹ کہتے ہیں نا جس کو، تو لام ذیلی فور ہے، علا اگینسٹ ہے. یا لائبلٹیز اور کیا کہتے ہیں، ایسٹس کہتے ہیں، وہ تو خیر اس کے لیے بھی آ جائے گا. مطلب لام ذیلی ایسٹس ہوں گے اور علا اس کی لائبلٹیز ہوں گی. یا حقوق اور ذمہ داریاں کہہ لیں تو لام ذیلی حقوق کے لیے آئے گا، علا ذمہ داریوں کے لیے آئے گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ان عورتوں کے لیے ہے مثل اس کے جو ان پر ہے، یعنی ان کے لیے حقوق ہیں مثل اس کے جو ان پر ذمہ داریاں. ٹھیک ہے. لام اور علا اس طرح کمپیریزن میں آئے تو اس طرح اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہ لام وہی لام زیر لی ہے جب یہ حرف یعنی ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے یا متکلم کے علاوہ تو زبر کے ساتھ جڑتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے جی؟ الصوم، روزہ ڈھال ہے. ہاں الصوم جنتن، یہ جنت نہیں تھا، کیا تھا؟ جنتن، پیش کے ساتھ ڈھال. یہ بھی بالکل سادہ سٹرکچر ہے. الصوم جنتن، الصوم مبتدا ہے اور جنتن جو ہے وہ خبر ہے. الصوم جنتن. ٹھیک ہے. تو روزہ ڈھال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ سے سمجھ میں آیا نا کہ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے بہت جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. تو اس میں یہ مثال بھی دی جاتی ہے. اور بھی بہت سی احادیث جو ہیں وہ ساری ہی، لیکن مطلب ایک خاص پورشن خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ جوامع الکلم کی مثال ہے کہ وہ چھوٹے الفاظ بالکل اور مختصر اور ان میں جامعیت بہت ہے. الصوم جنتن، اب مفاہیم کافی ہیں اس میں. روزہ ڈھال ہے. آگے کیا جی؟ جنت کی چابی نماز اور نماز کی چابی پاکی ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، ومفتاح الصلاۃ الطہور. اب اس کو ہم یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا، یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی یہ مبتدا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو کیا لکھا تھا؟ خبر. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے آ رہا ہے نا تو اس کو مبتدا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ خبر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ نماز جنت کی کنجی ہے. یہ درست نہیں ہوگا،
جنت کی کنجی نماز ہے، ٹھیک ہے. مفتاح الجنتی مبتدا، الصلاۃ خبر ہوا نا جی. ہاں جی خبر ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اس کو مبتدا لکھ دیا تھا تو بعد میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ چونکہ آرام سے اس کو خبر بنا سکتے ہیں نا الصلاۃ کو، تو معرفہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو خبر ہی کہیں گے. سر اس کا ترجمہ ٹھیک ہے جی، یہ جنت کی چابی نماز اور نماز کی چابی پاکی ہے. ہاں ٹھیک ہے، پاک. ٹھیک. تو یہ بھی مبتدا ہے، مرکب اضافی ہے، اور یہ خبر ہے. یہاں سے پتہ چلا خبر الف لام والی معرفہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الصلاۃ الطہور. آئی کیا؟ یہ بھی بالکل سادہ سٹرکچر ہے. یہ جو 3-4 ہے نا، یہ ایک ہی حدیث کے حصے ہیں میرے خیال میں. صدقہ دلیل ہے. الصدقۃ برہان، الصبر ضیاء والصلاۃ نور ہے غالباً وہاں پہ، اور والصبر ضیاء والصدقۃ برہان، یہ سب ایک ہی حدیث میں نا ساتھ ساتھ ہیں شاید. سر یہ ٹھیک ہے جی، صدقہ دلیل ہے. ہاں صدقہ دلیل ہے، صدقہ حجت ہے. تو یہ صدقہ تو مبتدا بن گیا اور برہان ہوا، خبر ہے. یہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. آئے کیا بس اتنا ہی ہے. مکمل ہو گئے؟ آگے آ گیا علیمہ. ہاں گردان کرنی تھی آپ نے، گردانے بھی لکھ دیتا ہوں آپ کو. واحد کی کرنی تھی نا صرف، کچھ لوگ جمع کی بھی کر دی تھی، مثنیٰ کی بھی کر دی تھی. آپ نے صرف ہاں نہیں واحد کی کریں. ڈاکٹر کاشف صاحب نے مثنیٰ اور جمع سب کی کر دی، ماشاء اللہ. اچھا جی. تو یہ کیا ہے؟ علیمہ، علیمہ، علیمت، علیمت، علیمتا، علمتا، علیمتی، علمتی، علمتو، علمتو. ٹھیک ہے. علمتو، علمتو، علمتو. علمتو، علمتو، علمتو. ٹھیک ہے. اور کیا ہے دوسرا؟ کیا آ گیا کبورا. کبورا، کبورا، کبورت، کبورت، کبورتا، کبورتا، کبورتی، کبورتی، کبورتو. کبورتو. اس کے بعد ہے قتلا، قتلا، قتلت، قتلت، قتلتا، قتلتا، قتلتی، قتلتو. قتلتو. آگے پھر ضربا، 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 ضربت، ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتی، ضربتو. ضربتو. ٹھیک ہے. شریبا، شریبا، شریبت، شربتا، شربتا، شربتی، شربتی اور شربتو. ٹھیک ہو گیا. تو علیمہ جانا، اس نے جانا، اس عورت نے جانا، تو نے جانا، تو عورت نے جانا، میں نے جانا. کبورا کا بڑا کرنا نہیں، بڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے. بڑا کرنے کے لیے فعل آتا ہے کبرا. ٹھیک ہے. تکبیر جس سے ہے نا، کبرا کا مطلب ہے بڑا کرنا، کبورا کا مطلب ہے کسی چیز کا خود بڑا ہونا. تو کبورا وہ بڑا ہوا. اب یہاں گرو کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، اس کا استعمال عموماً اس طرح ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا. لفظ کبورا آئے تو وہ یعنی بعض اوقات حال کا ترجمہ بھی چلا جاتا ہے سیاق و سباق سے. تو کبورا مقتن آتا ہے نا، جیسے بہت بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری کے لیے. کبورا مقتن عند اللہ، بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی بیزاری کے اعتبار سے کہ تم یہ کہو ان تقولوا ما لا تعلمون. مالا کیا ہے؟ مالا تفعلون. تو ان معنوں میں گرو کرنے کے معنوں میں نہیں ہے، کسی بات کا بڑا ہونا، کسی چیز کا بڑا ہونا، ان معنوں میں. تو کبورا وہ بڑا ہوا، کبورت وہ بڑی ہوئی، کبورتا میں بڑا ہوا، کبورتی میں بڑی ہوئی، اور تو بڑا ہوا، تو بڑی ہوئی، اور کبورتو میں بڑا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے عرض کر دیا کہ بڑا ہونا گرو کے معنوں میں نہیں ہے، عموماً یہ کسی بات وغیرہ کے لیے آتا ہے، کوئی چیز بڑی ہو. قتلا اس نے قتل کیا، قتلت اس عورت نے قتل کیا، قتلتا تو مرد نے قتل کیا، قتلتی تو عورت نے قتل کیا، قتلتو
میں نے قتل کیا. ضربا تو نے مارا, ضربا اس نے مارا, ضربت اس عورت نے مارا, ضربتا تو نے مارا, ضربتی تو عورت نے مارا, ضربتو میں نے مارا. شریبا اس مرد نے پیا, شریبت اس عورت نے پیا, شربتا تو مرد نے پیا, شربتی تو عورت نے پیا, شربتو میں نے پیا. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا؟ آگے کتاب زید حاضر کتاب ہاں یہ ہم نے جو مشق کی تھی نا, وہ جو آپ کا گلا تھا نا کہ کتاب سے سوال آنے چاہیے, وہ کتاب سے بھی آ گیا تھا. تو ہاذا کتاب زید کتاب زیدن اور حاذل کتاب لی زیدن. یہ کیا ہے؟ یہ زید کی کتاب ہے, زید کی کتاب ہے. یہ کتاب زید اور یہاں کیا ہے؟ یہ کتاب زید یہ کتاب زید کی ہے. کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, مرکب اضافی خبر ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ حاذل کتاب پورا مرکب اشاری مبتدا ہے, لی زیدن مرکب جاری خبر ہے. تو یہ کیا ہے؟ مبتدا مفرد لفظ ہے, اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے جو خبر ہے. ٹھیک ہے. یہاں مرکب اشاری ہے, بدل مبدل منہو کے تحت بیان ہوتا ہے, یہ مبتدا ہے اور یہ مرکب جاری ہے اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا بالکل جو آپ لکھ رہے ہیں, مارکر آپ کا بالکل ہی جو ہے نا ٹھوس ہو گیا ہے. ٹھوس ہو گیا. یہ میں اگر بول دے تو یہ دیکھ کے چیک کر لیں سر. اب ٹھیک ہے جی, میں نے بدل دیا, وہ باریک تھا سب. کتاب ہے اس میں حاذا مبتدا ہے اور کتاب زید جو ہے یہ کتاب مضاف ہے اور زید مضاف ہے, اور یہ خبر بنتی ہے کتاب زید. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے میں ہے جی کہ حاذل کتاب مبتدا ہے, اس میں اشارہ ہے, اور لذیذ جو ہے یہ مرکب یہ جو ہے وہ لذیذ نہیں ہے, آپ نے لذیذ ہی لکھا ہوا تھا, یہ لذیذ ہے. ٹھیک ہے. حاذل کتاب لزیدن. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے جی؟ اس کو کتاب سے ہی پڑھ لیتے ہیں, کتاب سے ہی تھا نا, اس کو کتاب سے ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی, صفحہ نمبر کون سا ہے؟ میرے خیال 11واں درس تھا نا یہ. ہاں 11واں درس تھا, صفحہ نمبر ہے 55. یہ جو آخری حصہ ہے نا آپ کا سوال جو, وہ یہاں سے تھا. تو کہتے ہیں جی لی اخن واحدن, میرا ایک بھائی ہے, اسمہ اسامۃ, اس کا نام اسامہ ہے. ولی اختن واحدتن, اور میری ایک بہن ہے, اسمہا سعاد, اس کا نام سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ اس بڑے کمرے میں, اس بڑے کمرے میں. ٹھیک ہے. تو اخن واحدن یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اب ہم نے پڑھ بھی لیا کہ ایک اور دو میں جب ہم گنتے ہیں کسی چیز کو تو وہ مرکب توصیفی کے طریقے پہ گنتے ہیں نا. تو اخن واحدن مرکب توصیفی ہے. اسمہ اسامۃ, یہ مبتدا خبر ہے, اور اسامۃ غیر منصرف کیوں ہے؟ نام ہے اور مؤنث کے مشابہ ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اختن واحدتن, یہ بھی مرکب توصیفی ہے, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ مؤنث کو گنے تو واحدتن آئے گا. ٹھیک ہے. اسمہا سعاد, اس کا نام سعاد ہے, سعاد بھی غیر منصرف ہے, مؤنث نام ہے. ٹھیک ہے. ابی و امی یہ مرکب اضافی ہیں, یا متکلم کی طرف مضاف کیا ہوا اور مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, یہ پورا سٹرکچر کیا ہے؟ مرکب جاری. فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, یہ پورا سٹرکچر مرکب جاری خبر ہے. ٹھیک ہے. جس میں فی حرف جر ہے. اب تلکا اصلاً مجرور ہے اور ساتھ مبدل منہو ہے, اس کا بدل کیا ہے؟ الغرفتی. تو تلکا چونکہ فی کی وجہ سے جر میں ہے تو اس کا جر میں چلا جائے گا, تو کیا ہو گیا؟ فی تلک الغرفتی. یعنی آپ سے کو پوچھے تلکا کی کون سی حالت اعرابی, آپ کہیں گے فی محلی جر. وجہ پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ فی مبنی ہے نا, اس لیے فی محلی, اس میں علامت نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فی کے بعد آنا.
اور الغرفتی کی جر کی وجہ پوچھیں تو وہ کیا ہے؟ تلکا کا بدل ہونا، ٹھیک ہے. اور الکبیرتی یہ بھی جر میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الغرفتی کی صفت ہونا، ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے پڑھا فی تلکل غرفت الکبیرتی، ٹھیک ہے. تو ہم سب کو فی کی وجہ سے نہیں کہیں گے، تلکا کو فی کی وجہ سے کہیں گے، الغرفتی کو تلکا کے بدل ہونے کی وجہ سے جر میں کہیں گے، اور الکبیرتی کو الغرفتی کی صفت ہونے کی وجہ سے حالت جر میں کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اب اس پورے سٹرکچر کو فی تلکل غرفت الکبیرتی مرکب جاری کہیں گے، جو یہاں خبر بن رہا ہے. اوپر سے یہ لی خبر یہ مرکب جاری ہے نا، ہاں لی خبر ہے، وخون واحد مبتدا ہے، اسمہ یہ مضاف یہ مرکب اضافی مبتدا ہے، اور اسامہ یہ خبر ہے، پھر دوبارہ ولی یہ پھر یہ لی خبر ہے، وقت واحد یہ مبتدا ہے، اور اسمہ یہ مبتدا ہے، ہاں، اور سعاد خبر ہے. ٹھیک ہے جی. پیپر تو بہت اچھا ہو گیا جی. ہاں جی آپ کا اچھا تھا ماشاءاللہ. اچھا سر باقی اسائنمنٹ جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے منڈے کو کر لیں، اس کے بعد پھر ٹیسٹ کریں، تاکہ ایک دفعہ وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا ہم نے کہ کچھ ٹھیک کی ہوئی ہے ہم نے یا کیسی کی ہوئی ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. ٹائم اصل میں تھوڑا ہے نا، ایک ہفتہ ہی رہ گیا اب ہاں آج کیا 21 ہے نا. الحمدللہ جی کتاب تو آج ہم نے ختم کر دی ہے. ہاں وہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ چیک وہ ڈسکس بھی ہونا ہے نا، تو ٹیسٹ آپ ویکنڈ پہ ہی کر لیں، پھر دیکھ لیں گے اسائنمنٹس بھی ساتھ، اگر وہ ایک دو دن ہوں گے نا ان میں ممکن ہوا تو. پچھلی اسائنمنٹس وہ کہہ رہے ہیں جو آئی ہیں نا، تو وہ میں کوشش کروں گا انڈیویجول جن جن کی آئی ہیں نا ان میں کوئی اگر ایسی چیز ہو تو کم از کم میں نے جو بھیجوائی ہیں وہ دیکھ لیں تاکہ چلیں ٹھیک ہے، وہ انڈیویجولی آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. تو اب آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ ویکنڈ پہ، ٹھیک ہے. آسان سا لیں سر، زیادہ مشکل یہ آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا. ٹھیک تھا. اچھا تو ٹھیک ہے، آپ مطلب ویکنڈ پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سنڈے کو دوپہر تک میکسیمم جمع کرا دیں تاکہ پھر چیکنگ ایزی ہو جائے، ٹھیک ہے. غریبوں والا ٹیسٹ ہے یہ، اچھا جی. تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ ویکنڈ پہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سینڈ کر دیا جائے گا. اس کو آپ کوشش کریں، بلکہ میں آپ کو نا ہاں چلیں واٹس ایپ پہ بھیج دیں پکچرز کھینچ کے. پی ڈی ایف بنانے تو ذرا بہتر ہے، ذرا بہتر طریقے ایک پی ڈی ایف کمبائن ہو جائے نا، کیم اسکینر پہ کر کے ایک پی ڈی ایف کمبائن کر لیں، ذرا آسانی ہو جاتی ہے. پکچرز کی نسبت نا پکچرز بعض اوقات مس پلیس ہو جاتی ہے، تو ایک پی ڈی ایف کوشش کیجیے گا کمبائن کر کے بھیج دیں، اور اسی طرح پیجز پہ کر لیجیے گا. دوسرا یہ کہ تجوید کا بھی منڈے کو ٹیسٹ دے دیں. وہ ٹیسٹ اسی طرح ہے کہ بس آپ نے جو سیکھا ہے اس اعتبار سے آپ سے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی نا اس ایک دو آیتیں جتنا بھی ممکن ہوا وہ پڑھ لیں گے آپ، تو پھر وہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. ٹیوزڈے کو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ ٹیسٹ، تھرسڈے کو چھٹی کر لیں گے، دیکھیں گے کیا بنتا ہے صورتحال. ٹیوزڈے کو مکمل ہوگا تو تھرسڈے کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر اب ٹیسٹ کی تیاری کر لیں اور سنڈے تک پھر جمع کرا دیجیے گا، اور تجوید کی تیاری بھی کر لیں پیر کے لیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.